فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه تعظيما وتكريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى وارث كماله غوثنا غوث العالم أبو محمد محي الدين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني شأن الله أغثني أمددني بإذن الله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله عز وجل في كلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيروا في الأرض صدق الله مولانا العظيم. شہنشین پر تشریف فرما، تقدس مآب، عزت مآب، رہبر شریعت پیر طریقت حضرت علامہ مولانا مفتی الحاج سید شاہ چندہ حسینی صاحب المعروف بھی، زبیر بابا صاحب، مولوی کامل الفقہ جامع نظامیہ و برادر سجادہ نشین بارگاہ جلالیہ بوگی شریف رحمہ اللہ تعالی علیہ. آج یہاں پر ہم اور آپ سب جو جمع ہیں، علی جناب محمد چاند پاشا صاحب چشتی کے گھر ان کے شہزادی کی عقد نکاح کی تقریب سے پہلے جو رسم ادا کی جاتی ہے، اس ضمن میں انہوں نے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز شریف کا اہتمام کیا. 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور علی جناب آدم رضا صاحب جو حضرت کے خلیفہ چشتی قادری حضرت کے خلیفہ مجاز بھی ہیں. ابھی آپ نے اعلان فرمایا کہ میں بغداد شریف اور عراق کے مقدس مقامات کی زیارت سے واپس ہو رہا ہوں. کل صبح 5:30 بجے ایئرپورٹ سے ہم واپس ہوئے، شمس آباد ایئرپورٹ سے. بزرگوں اور دوستوں، حضور پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میرے سامنے دوزخ میں جانے والوں کی ناموں کی فہرست رکھی اور میں نے ان فہرست کو دیکھا. اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے آپ کے سامنے بات میں بتا رہا ہوں. آج بھی آپ کتابوں کا مطالعہ ہم کرتے نہیں. پیران پیر سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ سے میں نے گزارش کی، درخواست کی، مولا کیا میرے چاہنے والے، میرے عقیدت مند یا میرے مرید کا اس میں نام ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں. بتاؤ بزرگوں اور دوستوں، جو قادری ہوگا، جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا، حضور پیران پیر سرکار ببانگ دہل فرماتے ہیں جو میرا چاہنے والا ہے. اسی لیے ایک شاعر، مشہور شاعر ہے، کہتا ہے غوث اعظم کا چاہنے والا کبھی بدعقیدہ ہو نہیں سکتا. غوث اعظم کا چاہنے والا کبھی بدعقیدہ ہو نہیں سکتا. جو ان کا ہو گیا اور کسی کا ہو نہیں سکتا. میں تو تازہ میرے پاس جو لڑکا فون لے بیٹھا ہے، میرا بھانجا، اس موبائل میں یعنی 2 روز پہلے تک کی حضرت کی بارگاہ اقدس کے اندر کی ویڈیو میں بنفس نفیس لے کر آیا ہوں. حضرت کے صدقہ طفیل میں ہم نے انبیاء و مرسلین علیہ السلام جو 70,000 کی تعداد میں آرام فرمائے. ایک وادی سلام حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ جو رضی اللہ تعالیٰ کے دربار کے بالکل قریب میں ہے، جو 80 کلومیٹر پہ محیط ہے. اتنا بڑا قبرستان دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، صرف بغداد اپنے عراق میں ہے، یعنی نجف اشرف میں ہے، جہاں پر بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے. حود علیہ السلام کی مزار وہیں سے، صالح علیہ السلام کی مزار وہیں سے، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام انگنت انبیاء ہیں. تو دیدار کرنے آپ کو گاڑی میں بیٹھ کے جانا پڑتا. 80 کلومیٹر بولے تو یہاں سے لے کے شمس آباد، محبوب نگر سے شمس آباد تک کا سے آرام فرما رہے. آپ بصرہ میں جائیں گے تو حضرت سیدنا طلحہ بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہے،
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنتی، مولا کائنات کو فرمایا کہ تم جنتی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو فرمایا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ۔ تو اس طریقے سے وہاں پر ایسی بارگاہیں ہیں، آپ دیکھیں گے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے 500 سال پہلے کے قدیم بزرگ ہیں جن کا نام حضرت سیدنا معروف کرخی ہے۔ ہمارے والد صاحب بچپن میں دیکھیے بڑے لوگ جو بچپنوں میں ہم چیزیں سنتے تھے، ضیافت ہے چرخی، معروف کرخی، تو حضرت فرماتے ہیں ان کی مزار شریف 3 جو ہے نا منزل نیچے اترنا ہے، جیسا آپ نیچے سے اوپر آئے نا، پہلی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آئے تو اس طریقے سے پہلی گئے، پھر اس کے نیچے، پھر دوسری گئے، پھر اس کے نیچے تیسری گئے، اس کے نیچے آپ کی مزار شریف ہے، آپ کے مزار شریف کے بازو میں حضور محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ کا چلہ مبارک ہے۔ اب یہ جو آپ جن سے کلام سن رہے ہیں ہمارے آدم چشتی صاحب سے، یہ خود لوگوں کو قافلہ لے کے جاتے ہیں۔ میں جو بھی باتیں بول رہا ہوں ان سے ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں یا نیچے لے جا کے پوچھ سکتے ہیں مل صاحب جو باتیں بتا رہے صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو بھی آئے گا اور میرا وسیلہ لے کر دعا کرے گا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ مستجاب دعا کرے گا۔ دیکھیے ابھی مفتی سلمان اظہری صاحب چھوٹے ہیں، زندہ کرامت میں بتا رہا ہوں، حضرت علامہ مولانا الحسن شاہ عزیز اللہ قادری صاحب کے بڑے بھائی صاحب کی سرپرستی میں گئے، حضور عمدۃ الحکمت حضرت علامہ سید شاہ رحمۃ اللہ قادری صاحب، میں نے ان سے گزارش کی صاحب اتنے بڑے بڑے کارنامے ہو جا رہے ہیں اور ہم دعا کر کے ہٹ رہے ہیں، فون آ رہے ہیں۔ ایک ہمارے دوست ہیں جن کے 30 لاکھ روپے دینا ہے، تقریباً 10 سال کے اوپر ہو گئے، پیسے دینا نہیں، بدماش، دعا کر کے ہٹے، باہر آئے تو انہوں نے فون کر کے بتایا کہ صاحب 22 لاکھ روپے دے دیا، انہیں 8 لاکھ باقی ہے۔ دیکھو آپ کرامت ہے تو کیا کہیں گے آپ بولیے، 22 لاکھ کا بھی ملنا 10 سال کے بعد کتنی بڑی کرامت ہے بزرگوں۔ تو میں نے معروضہ کیا حضرت آپ آل نبی اولاد علی شہزادہ غوث اعظم دستگیر رضا پر دعا فرمائی، تو حضرت دعا فرمائے، 48 گھنٹے رہے ہوئے وہاں سے ہم یہاں آئے، ابھی آئے بھی نہیں، معلوم ہو گیا شارجہ کے ایئرپورٹ پہ دیکھے ان کا جو ہے مقدمہ، یعنی ایک دن پہلے دعا کرے تھے، دوسرے دن انہوں آزاد ہو گئے۔ سپریم کورٹ اعلان کیا، تو ایسی کرامتیں حضور پیرانی پور سرکار جاتا ہے کہ حیات مبارک میں جو کرامتیں ہوا کرتے تھے، آپ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی آج بھی بارگاہ پہ آپ دیکھیں گے، جتنی آپ جو دعا کریں گے، جو گزارش کریں گے، آپ ایسا ہٹیں گے نہیں، آج بھی ان کی کرامتوں کا ظہور وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ پیران پیر سرکار کے بارے میں شاعر کیا کہتا ہے، کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے، کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہے، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے، سبحان اللہ، حامی میرے، شفیق میرے، داد رس میرے، ہے اس طرف رسول جدھر غوث پاک ہے، کر دیں گے ڈوبتی ہوئی کشتی کو میری پار، باندھے ہوئے مدد پہ کمر غوث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں اب تک جو گزرے ہیں اولیاء، ان اولیاء میں شمس و قمر غوث پاک ہے، شمس و قمر سماتے نہیں ہے نگاہ میں، آنکھوں کو جب سے مد نظر غوث پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ پرواہ نہیں جو کوئی نہیں قدر دامیر، صد شکر قدر دان ہنر غوث پاک ہے۔ تو 500 سال پہلے کے بزرگ حضرت معروف کرخی 2 واسطوں سے حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ مجاز بنتے ہیں۔ ان کے اوپر داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، بالکل آستانے کے بازو میں ایک بڑا قبرستان ہے، وہ قبرستان میں آرام فرما رہے ہیں۔ ان کے اوپر آپ جائیں گے تو حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے خلیفہ مجاز ہیں، تو اس کے بعد مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بزرگوں اور دوستوں، اتنی بارگاہیں ہیں، وہاں پہ داؤد طائی ہے، حبیب عجمی ہے، حضرت بایزید بستامی ہے، وہاں پر حضرت کے قرب و جوار میں حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی ہے۔ دیکھیے حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفاء کے دور کے بعد حضرت ایسے 200 اولیاء اللہ جو آئے، جن میں حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی وہ بھی آئے خلفاء کے بعد، خلفاء کے بعد کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، جو جنیدی سلسلہ چل رہا ہے، انہوں نے بھی اعلان فرمایا کہ ایک عبد القادر جیلانی آئیں گے اور اعلان کریں گے قدمی رقبتی ہادی کلی ولی اللہ، یعنی میرے قدم ساری دنیا کے اولیاء اللہ کے گردنوں پہ ہیں۔ تو حضرت شہاب الدین سہروردی نے بھی سر جھکایا، کہا کہ غوث اعظم دستگیر جاتا ہوں، آپ کے قدم مبارک ہمارے سر آنکھوں پہ ہے۔ جب تشریف لے کر ملاقات کی تو پیران پیر سرکار نے فرمایا مانگو کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ سرکار مجھے
یہ جو ہے نا بغداد دے دیجئے، تو وہاں کے آپ شہنشاہ ہیں۔ کون؟ حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی۔ ان کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا بابا شرف الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ، جو قطب دکن ہے، قطب الاولیاء ہے، پہاڑی شریف کے بابا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ایسے اولیاء اللہ بزرگان میں ایک ہندوستان کے گجرات کے بزرگ ہے جس کو حضور غوث پاک نے بلایا تھا، وہاں پر ایک طوفان آیا، عروا ان کا نام، حضرت عروا۔ تو وہ پانی آج بھی یعنی نیچے مزار ہے، سیڑھیاں اتر کے جانا پڑتا، روزانہ پانی آتا رہتا، پانی خالی کرتے رہتے، طوفان کو پورا آپ لے لیے تھے۔ تو ایسے بھی بزرگ وہاں پہ موجود ہیں۔ آپ دیکھیں گے حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ عنہ، جس کے ساری دنیا میں 95% 95% لوگ آپ کی اتباع کرنے والے، ان کا آستانہ ہے۔ ان کے پچھلے حصے میں حضرت بشر حافی آرام کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر شبلی آرام فرما رہے ہیں۔ بشر حافی کون؟ زندگی بھر شراب پیا کرتے، ایک مرتبہ شراب کی دکان سے ڈلتے ہوئے نکلے، ایک کاغذ کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا تھا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا تھا۔ آپ اس کو دیکھے، بولے اے اللہ آپ کا نام نیچے کسی بیوقوف نے ڈال دیا، اٹھائے، آنکھوں سے لگائے، اس کو چوما، سینے سے لگایا، گھر کو لے کے آئے، اور اس پہ عطر، مشک، عنبر جو بھی میسر آتا آپ اس کو رگڑ دیا اور اوپر رکھ کے سو گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں خواب میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتف غیبی آواز دیتا ہے، اے بشر حافی تو نے ہمارے نام کی عزت و عظمت بجا لائی، اور ہم قیامت تک ہم تیرا مقام و مرتبہ بلند کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کئی لوگ سوچتے، بولتے یہ بیٹا پیور تھا، ایک نماز بھی نہیں آتا تھا، مسلمان وہی جو نماز پڑھے دھوئی، کیا رے ڈکر بولے سال میں 2 ٹکر، رمضان بقرعید کو دکھتا تھا، شرابی رمضان میں مر گیا، لیکن اس کا عمل کس کو بھی نہیں معلوم۔ اللہ اور اس کے رسول، دیکھو ہم کیا ہے، ہنسی مذاق یوں میں منا لیتے، کسی کو کچھ بول دیتے، کسی